بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ الظاہر ٹی وی کی طرف سے خوش آمدید۔ آئیے سنتے ہیں آج کی تازہ خبریں۔ کورونا کی وبا بھی گزر جائے گی، ولی عہد کی مسلح افواج کو مبارکباد۔ ولی عہد و وزیر دفاع شہزادہ محمد بن سلمان نے مسلح افواج اور وزارت دفاع کے عہدیداروں اور اہلکاروں کو ویڈیو کال کے ذریعے عید کی مبارکباد پیش کی۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق انہوں نے مسلح افواج اور وزارت دفاع کے اہلکاروں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ہے، مجھے افسوس ہے کہ عید کے دن میں آپ سے ملنے نہیں آ سکا۔ انہوں نے کہا ہے کہ موجودہ حالات وقتی ہیں اور بہت جلد بہتری آئے گی۔ مجھے سعودی شہریوں پر مکمل اعتماد ہے، خواہ ان کا تعلق عسکری شعبے سے ہو یا سول ادارے سے وابستہ ہوں۔ انہوں نے کہا ہے کہ عسکری اداروں کے تمام اہلکاروں کو شاہ سلمان کی طرف سے اور میری طرف سے عید کی مبارک ہو۔ اللہ کرے گا ہم بہتر حالات میں جلد ہی ملاقات کریں گے۔ کورونا وائرس کے انسداد کے لیے عسکری اداروں کے اہلکار جو خدمات انجام دے رہے ہیں، اسے قدر کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے۔ ڈرون کے ذریعے دوست کی والدہ کو عید کا تحفہ۔ سعودی عرب میں ایک نوجوان نے ڈرون کے ذریعے دوست کی والدہ کو عید کا تحفہ بھیجا ہے۔ سعودی نوجوان سعید الزہرانی کا کہنا ہے کہ موجودہ کورونا وائرس سے بچاؤ کے لیے مقرر حفاظتی اصول کو مد نظر رکھتے ہوئے تمام آپریشن انجام دیے ہیں۔ ویب نیوز اخبار 24 کے مطابق الزہرانی نے بتایا کہ سعودی عرب میں ڈرون کے ذریعے تحفے کی ترسیل کا یہ پہلا واقعہ ہے۔ سعید الزہرانی کا کہنا تھا کہ وزارت صحت اور وزارت مواصلات مقامی نوجوان کی سرپرستی کرے اور کورونا کی وبا سے بچاؤ کے اس طریقے کو رائج کرنے میں حصہ لیں تو کافی بہتر ہوگا۔ سعودی نوجوان نے مزید کہا کہ اس نے تحائف کی ترسیل کے لیے ڈرون کے استعمال کے پہلے تجربہ کیا تھا، بعد ازاں اپنے دوست کو یہ سہولت فراہم کی۔ ڈرون کے ذریعے ادویات، طبی ساز و سامان اور بنیادی اشیاء آسانی سے بھیجی جا سکتی ہیں۔ اس کا تحفے کی ترسیل میں جو ڈرون استعمال کیا وہ اس کا اپنا بنایا ہوا نہیں ہے، البتہ ٹیکنالوجی میں کچھ ترمیم اور اضافہ کیا گیا ہے۔ ڈرون اڑانے کے لائسنس کے حوالے سے الزہرانی نے بتایا کہ محکمہ شہری ہوا بازی سے اس کا لائسنس حاصل کیا ہوا ہے۔ ڈرون 3 سے 7 کلومیٹر تک کا فاصلہ طے کر سکتا ہے۔ الزہرانی کو سوشل میڈیا پر سعودی صارفین سراہ رہے ہیں اور اس کے تجربے کو بڑے پیمانے پر نافذ کرنے کا مطالبہ بھی کر رہے ہیں۔ عید الفطر پر ہوم ڈلیوری سروس میں 150% اضافہ۔ سعودی عرب میں عید کے ایام میں 24 گھنٹے کے کرفیو کی وجہ سے ہوم ڈلیوری سروس 150% تک بڑھ گئی ہے۔ الشرق الاوسط اخبار کے مطابق عید کے دنوں میں صارفین کی جانب سے ہوم ڈلیوری سروس کی طلب اتنی بڑھ گئی ہے کہ بعض اپلیکیشن نے صارفین سے طلب پوری کرنے سے معذرت شروع کر دی۔ معذرت کی ایک وجہ یہ بھی بتائی جا رہی ہے کہ نئے کورونا وائرس کو پھیلنے سے روکنے کے لیے حکومت نے سخت سیکیورٹی پابندی لگا رکھی ہے۔ سعودی عرب کے تمام علاقوں میں 29 رمضان جمعے کی شام سے مکمل کرفیو لگا دیا گیا ہے، جو بدھ تک برقرار رہے گا۔ ہوم ڈلیوری اپلیکیشن کی انتظامیہ کا کہنا ہے کہ سروس کی مقبولیت غیر معمولی ہے، مملکت کی تاریخ میں اس کی نظیر نہیں ملتی۔ کورونا وائرس نے سماجی زندگی پر کچھ ایسے اثرات ڈالے ہیں جن کی وجہ سے سمارٹ اپلیکیشنز کی اہمیت غیر معمولی طور پر بڑھ گئی ہے۔ معاشرے کے کئی ایسے طبقے جو اس قسم کی سروس میں دلچسپی نہیں لیتے ہیں، وہ بھی محنت، وقت اور پیسہ بچانے کے لیے ہوم ڈلیوری سروس میں دلچسپی لینے لگے ہیں۔ کھانے پینے کی اشیاء سے لے کر دوائیں، طبی لوازمات، اشیاء صرف، ملبوسات، کپڑے، برتن، جوتے وغیرہ آن لائن طلب کرنے لگے ہیں۔ واک کے لیے بھی توکل نہ، کرفیو پاس۔ سعودی عرب میں کورونا وائرس کے حوالے سے کی جانے والی احتیاطی تدابیر کے پیش نظر عید الفطر کے چاروں دن تمام شہروں اور قصبوں میں مکمل کرفیو جاری ہے۔ کرفیو میں شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کو ضروریات زندگی کے حصول کو ممکن بنانے کے لیے وزارت داخلہ کی جانب سے یومیہ بنیادوں پر کرفیو پاس جاری کیے جاتے ہیں۔ عارضی کرفیو پاس کے اجراء کے لیے اسمارٹ فون پر توکل نہ ایپ کی سہولت فراہم کی گئی ہے۔ کرفیو پاس اہم ضرورتوں کے لیے ہی جاری کیا جاتا تھا، جن میں طبی امور اور محلے کی دکانوں سے اشیاء خورد و نوش خریدنا شامل تھا۔ تاہم اب اس میں واکنگ کے آپشن کا بھی اضافہ کر دیا گیا ہے۔ کرفیو کے دوران جسمانی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے محلے میں واکنگ کرنے کی اجازت بھی توکل نہ ایپ کے ذریعے حاصل کی جا سکتی ہے۔ ایپ کے ذریعے عارضی کرفیو پاس اسمارٹ فون پر فراہم کیا جائے گا، جس کا دورانیہ 60 منٹ پر مبنی ہوگا، جبکہ کرفیو پاس رہائش سے 1 کلومیٹر کے دائرے کے اندر کے لیے کارآمد ہوگا۔ توکل نہ ایپ کے ذریعے واکنگ کا پاس 2 افراد کے لیے بھی بیک وقت جاری کرایا جا سکتا ہے۔
ایپ میں ہنگامی طبی امداد کے علاوہ 3 اضافی آپشن رکھے گئے ہیں، جن میں اشیاء خورد و نوش خریدنے کی اجازت، جسے تموین کہا جاتا ہے، کے علاوہ ڈرائیور کے لیے عارضی پاس کا آپشن بھی دیا گیا ہے، جو ان افراد کے لیے کارآمد ہے جو خود گاڑی نہیں چلا سکتے مگر انہیں کام کے لیے کرفیو پاس جاری کیا گیا ہو اور انہیں مقررہ اوقات کے اندر گھر واپس آنا ہوتا ہے۔ کے علاوہ واکنگ کا آپشن بھی شامل ہے۔ متعدد خلاف ورزیوں پر جدہ میں 15 ریسٹوران بند۔ جدہ میں میونسپلٹی نے صفائی کی ناقص انتظامات، ریسٹوران کے اندر جانور ذبح کرنے اور دیگر متعدد خلاف ورزیوں پر 15 ریسٹوران بند کر دیے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق میونسپلٹی کے سیکریٹری انجینئر محمد ابراہیم الزہرانی نے کہا ہے کہ بند کیے جانے والے ریسٹورانوں میں سے بعض ضوابط کی پابندی نہیں کر رہے تھے، بعض کا لائسنس ختم تھا، جبکہ بعض ایسے بھی تھے جن کے ملازمین کے پاس صحت کارڈ نہیں تھا۔ ریسٹوران کے کچن میں جانور ذبح کرنا منع ہے، اس ضابطے کا تمام ریسٹورانوں کو علم ہے۔ خلاف ورزی کرنے والے متعدد ریسٹورانوں سے 50 بکرے ضبط ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ عید کے موقع پر شہری وغیرہ ملکی گوشت اور مرغی سے بنی متعدد مقامی ڈشز شوق سے کھاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ میونسپلٹی کی تفتیشی ٹیموں نے دوروں کی تعداد بڑھا دی ہے۔ تفتیشی ٹیمیں ایک طرف رہائشیوں کو فراہم کیے جانے والے کھانے پینے کی اشیاء کے معیار کا جائزہ لے رہی ہے تو دوسری طرف طے شدہ ضوابط، معیار اور صفائی کے علاوہ کورونا وائرس سے تحفظ کے لیے دی جانے والی ہدایات کی پابندی کی نگرانی بھی کر رہی ہے۔ الزہرانی نے کہا ہے کہ شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کو بھی چاہیے کہ جہاں کہیں خلاف ورزی دیکھیں تو فوری طور پر میونسپلٹی سے رابطہ کریں۔ کرونا کے بعد فضائی سفر کے لیے احتیاطی تدابیر لازمی۔ سعودی وزارت صحت کے ترجمان نے کرونا وائرس کی وبا کے خاتمے پر فضائی سفر کے حوالے سے اختیار کی جانے والی احتیاطی تدابیر کے سوال پر کہا ہے کہ خصوصی احتیاطی تدابیر اختیار کی جائیں گی جو عالمی معیار کے مطابق ہوں گی۔ ویب نیوز اخبار 24 کے مطابق سعودی وزارت صحت کے ترجمان ڈاکٹر محمد عبدالعالی نے کہا ہے کہ جب سے دنیا بھر میں کورونا کی وبا پھیلی ہے، سفر کے طور طریقے اور تدابیر تبدیل ہو گئی ہیں۔ سعودی عرب میں بھی ہر پرواز سے قبل اور پرواز کے دوران خاص حفاظتی تدابیر اپنائی جا رہی ہیں۔ عبدالعالی کا کہنا تھا کہ صحت حکام نے سفر کو وائرس سے محفوظ بنانے کے لیے متعدد پابندیاں لگا رکھی ہیں۔ ان پابندیوں کا تعلق ہوائی سفر تک محدود نہیں ہے۔ ہر سفر میں حفاظتی تدابیر کی پابندی لازمی ہوگی۔ سفر سے ہٹ کر روزمرہ کی زندگی بھی حفاظتی تدابیر کے حصار میں ہیں۔ وزارت صحت کے ترجمان نے مزید وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ کورونا وبا ختم ہونے کے بعد کی زندگی پہلے جیسی نہیں ہوگی۔ وبا نے ہمیں سامان خریدنے، وصول کرنے، تجارتی مراکز میں جانے اور گھر سے باہر نکلنے کے حوالے سے بہت ساری پابندیوں کا عادی بنا دیا ہے۔ ترجمان کا کہنا تھا کہ حد تو یہ ہے کہ ان دنوں ہم عید کا تہوار بھی مختلف انداز سے منا رہے ہیں۔ آئندہ کی بابت ہمیں یہ بات مد نظر رکھنا ہوگی کہ سفر سے پہلے اور سفر کے دوران حفاظتی تدابیر کی پابندی کریں۔ شہزادی ہند بن عبد الرحمن عالمی سماجی ذمہ داری کی سفیر منتخب۔ اقوام متحدہ کی زیر نگرانی عالمی معاہدے کے ایک رکن علاقائی نیٹ ورک برائے سماجی ذمہ داری نے سعودی عرب کی شہزادی ہند بن عبد الرحمن آل سعود کو عالمی سماجی ذمہ داری کی سفیر منتخب کر لیا ہے۔ عرب نیوز کے مطابق سعودی عرب میں کمیونٹی کی خدمات میں اپنی ذمہ داریاں نبھانے کا اہم کردار ادا کرنے پر اعتراف کرتے ہوئے شہزادی ہند بن عبد الرحمن کو یہ اعزاز دیا گیا ہے۔ اپنی اس تقرری پر تبصرہ کرتے ہوئے شہزادی ہند نے کہا کہ کورونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے سے متعلق اپنی اہم ذمہ داریاں نبھانے پر مجھے سفیر کے طور پر منتخب کیا گیا ہے، جس پر فخر ہے۔ واضح رہے کہ 25 مارچ 2020 کو علاقائی نیٹ ورک برائے سماجی ذمہ داری CSR نے کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے اور اس سے نمٹنے کے لیے بین الاقوامی رد عمل کی حمایت کرتے ہوئے ایک مہم کا آغاز کیا تھا۔ یہ مہم 25 جون 2020 تک جاری رہے گی۔ روتانا خلیجیہ کے شو سدتی میں شہزادی ہند نے بتایا کہ کورونا وائرس سے نمٹنے کے لیے بین الاقوامی کوششوں کی حمایت میں عرب شراکت مہم کا حصہ ہے۔ اس وبا کے خلاف مختلف چینلز کے ذریعے کمیونٹی کے مفید معلومات سے آگاہی پر انہیں عالمی سفیر کے طور پر منتخب کیا گیا ہے۔ لاک ڈاؤن کے باعث لاکھوں افراد گھر میں عید منانے پر مجبور۔ رواں سال کورونا وائرس کے باعث لاک ڈاؤن میں عید الفطر کی تمام تقریبات اور رونقیں ماند پڑ گئیں۔ عرب نیوز کے مطابق سعودی عرب میں بسنے والے لاکھوں پاکستانی اور دیگر کمیونٹی کے افراد نے
وبائی مرض کے باعث عید کے دنوں میں مکمل لاک ڈاؤن پر یہ تہوار گھر میں رہتے ہوئے مختلف انفرادی سرگرمیوں میں گزارا۔ رمضان المبارک کے مقدس مہینے کے بعد 2020 کی عید الفطر خاص طور پر یاد رکھی جائے گی، جب پوری دنیا میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ سے بچنے کے لیے روایات کو توڑنا پڑا اور تقریبات منسوخ کرنا پڑیں۔ عید الفطر کا پہلا دن مساجد اور میدانوں میں عید کی نماز کے لیے صبح کے بڑے اجتماعات کے بغیر گزر گیا۔ معاشرتی دوری کی وجہ سے پارٹیاں اور دیگر فیملی فنکشنز جو عام طور پر عید کی خوشیوں کا خاصا ہوتے ہیں وہ بھی نہیں ہو سکے۔ وبائی امراض پھیلنے کے بعد سے اس عالمی سطح پر ہوائی سفر معطل ہے۔ اس سے سعودی عرب میں مقیم تارکین وطن متاثر ہوئے ہیں، جو اپنے پیاروں کے ساتھ اس اہم موقع کو منانے کے لیے عام طور پر اپنے آبائی ممالک کا رخ کرتے ہیں۔ ریاض میں ایڈوانس الیکٹرانکس کمپنی لمیٹڈ (AEC) کے ساتھ کام کرنے والے فنانسنگ پروفیشنل رفیع اختر نے کہا، رمضان مبارک کے مقدس مہینے کے بعد عید الفطر کا تہوار بھی وبائی مرض کی وجہ سے لاک ڈاؤن کے دوران آیا ہے، جو وقتاً انتہائی تکلیف دہ ہے۔ انہوں نے کہا، مجھے جیسے لوگوں کے لیے عید کو اپنے خاندان سے دور منانا دل دہلا دینے والا ایک تجربہ ہے۔ اختر نے کہا کہ انہوں نے کبھی خاندان اور دوستوں کے بغیر اور سب سے بڑھ کر اپنے آبائی وطن سے دور عید منانے کا سوچا بھی نہیں تھا۔ 24 گھنٹے کے لاک ڈاؤن کی وجہ سے محدود ہو جانے کے باعث سب کچھ چھوڑنا پڑا ہے۔ بہت سے دوسرے لوگوں کی طرح رفیع اختر نے بھی عید کے موقع پر اپنا وقت گزارنے کا بہترین ذریعہ کھانا پکانے کے طریقے آزما کر گزارا۔